بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے بیٹھک اور میں ہوں ظفر اقبال۔ ناظرین، آج کل ایک بڑی ہاٹ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ امیگرینٹس کے درمیان کہ جو پاکستان کے بارے میں جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ سوچ بچار غالباً کر رہی ہے کہ جو پولیٹیکل اسائلم کے تحت امیگرینٹس ہیں، ملک سے باہر گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی جائے کہ ان لوگوں کو کوئی ڈسپلن یا ان کی مینجمنٹ پراپر کی جا سکے، اور ان کے لیے ایسی پالیسیز ہوں جو کہ شاید وہ یہاں رہ کر وہ مکمل پاکستانی سٹیزن وہ نہ رہیں، بلکہ وہ اگر پولیٹیکل اسائلم کے تحت یہاں آئے ہیں تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسی ملک میں واپس جائیں جہاں ان کو ان کے سیاسی نظریے کے ساتھ کسی کا اختلاف تھا اور ان کو خطرہ تھا کہ ان کی جو ہے پروسیکیوشن جو ہے وہ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت وقت ہے اور وہ جو بھی ظاہر ہے پالیسیز بنائے، ان کا بنانے کا حق بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کم از کم یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں کو جو اس ملک سے باہر چلے گئے پاکستان سے، وہ ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا سخت رویہ رکھے یا پالیسی بنائے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ اب پولیٹیکل اسائلم کی بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل اسائلم میں آپ کے مد نظر جو چیزیں جن کی وجہ سے غالباً آپ پالیسی یہ بنا رہے ہیں وہ چند افراد ہیں جو 20 ہوں گے، 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، جو آپ کو چبھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان میں کوئی بات کرتے تھے اور وہاں سے وہ آپ کے ڈر سے، خوف سے وہاں سے جو ہے وہ بھاگے اور باہر کے ملکوں میں آ کے سیٹل ہو گئے، اور وہ یہاں سے آ کے پھر اپنا وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں تنقید کا، اور یہ ساری باتیں مختلف ٹاک شوز بھی کرتے ہیں، وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل اسائلم میں صرف وہ ہی 20 لوگ ہیں یا چند افراد ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف یا سچی بات کرتے ہیں، یا پولیٹیکل اسائلم کے تحت تو یہاں ہزاروں لوگ ہیں، اور ہزاروں لوگ کیوں ہیں؟ کیا اپنا وطن کوئی شوق سے چھوڑتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اپنے جو ہے جنم بھومی جہاں کے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، وہ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، کوئی معاشی مجبوری ہوگی۔ جو پولیٹیکل اسائلم میں جو لوگ آتے ہیں نا یہاں، وہ بہت چند وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں جن کو آپ جن پر گلہ کر رہے ہیں، جو آپ جن کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہجرت جو ہے یہ تاریخ پوری بھری پڑی ہے کہ آپ اگر یہ ہجرت نہ ہونی ہوتی تو بابا جی آدم کے بچے حابیل کابیل جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ رہے، تو آج تک یہ نسل انسانی پھیلتی نہیں۔ یہ معاشی کمپلشنز ہوتی ہیں، یہ کوئی اس طرح کی کمپلشنز ہوتی ہیں کہ جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور جہاں انصاف نہیں ملتا نا انصافی خواتین و حضرات وہ بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ تو چاہیے جائے کہ ہم ایک اچھے فزیشین کی طرح ہم اس بیماری کی وجہ تلاش کریں اور اس وجہ کو ختم کریں۔ ہم علامات پہ جا رہے ہیں، میرا خیال ہے علامات پہ یہ ایک سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ بخار ہے تو آپ نے جی کوئی پن یہ دے دیا، اینٹی پیریٹک دے دیا، اگر درد ہے تو انالجیسک دے دیا، لیکن یہ نہیں پتہ کیا کہ یہ درد اگر اس انساب کو ہے تو کیوں ہے، اس کی اگر کوئی اس کا بیکٹیریا ہے، کوئی وائرل اس کا پرابلم ہے، کوئی پیراسٹک پرابلم ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، آخر کار وہ پرابلم ہے کیا جس کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا، غور کیا کہ یہ ہجرت پاکستان یا انڈیا یا اس طرح کے دوسرے ممالک سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ ڈیٹا کو دینا پسند کرے گا کہ آج تک
یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا یا یورپ سے کتنے لوگ نکلے اور وہ پاکستان میں جا کے انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لیا؟ آپ کو کوئی ڈاٹا نہیں ملے گا. اگر ہے تو اس کو شیئر کریں. وہ پولیٹیکل اسائلم کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. اس لیے محسوس نہیں کرتے کہ ان معاشروں میں یہ جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن یہ موجود ہے. یہاں آپ فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنا کسی آپ کو گلہ ہے، شکوہ ہے، کوئی مسائل ہیں، آپ کو دین کی مکمل آزادی ہے. آپ کے پاس یہ سٹیمپ موجود نہیں ہے کہ مابز جو ہیں وہ آپ کو کافر ڈکلیئر کر کے اور آپ کے اوپر کافروں کی اور گستاخوں کی جو ہے وہ مہریں لگاتے پھریں. یا آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی بھی محبوب لیڈر، کوئی بھی محبوب لیڈر ہو. آج تک پاکستان کی گورنمنٹس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کتنے پرائم منسٹرز آئے، تمام پرائم منسٹرز کی پاپولیرٹی ایک جیسی نہیں ہے. تو اگر کسی ایک پارٹی یا دوسری یا تیسری پارٹی کے جو اس کو پسند کرنے والے ہیں ان کو کوئی آپ سے گلے ہیں، شکوے ہیں حکومت وقت سے، تو ان کو بولنے دیں. ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ آپ بار بار خود بھاگ کر جاتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں. آپ پولیٹیکل اسائلم جب بھی کوئی پرابلم ہوا تو ہم جیسے تو بہت کم لوگ ہیں جو باہر نکل کے بھاگتے ہیں، کہیں جاتے ہیں. اس طرح کے تو گورنمنٹ میں کبھی جو ہے ایک پارٹی کے سربراہ جا رہے ہیں، کبھی دوسری کے، کبھی تیسری کے. اگر ابھی چوتھی والا نہیں جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت شاید آئے کہ وہ ٹوٹ جائے. لیکن کیا یہ توڑنا ہی مقصود ہے ہمیں؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ سوچنا چاہیے ہمیں اپنے معاشروں میں رائے کا اظہار کرنے کی آزادی دینی چاہیے تاکہ ان کی وینٹیلیشن ہو، ان کی کیتھارسس ہو. یہ ان کی بیماری کا علاج ہے. وہاں آپ معیشت کا سسٹم بہتر کریں، وہاں چوریاں، ڈکیتیاں، ڈاکے وہاں جو ہیں ان کے وہ بند کریں. میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایک پٹواری جو ہے وہ سینکڑوں قتل کا ذمہ دار بن جاتا ہے کہ جب وہ انلیگل کسی کو زمین الاٹ کرتا ہے. اور زمین الاٹ کس طرح ہوتی ہے؟ زمین الاٹ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی چاچا جی، بابا جی، آپ کے کوئی بیوروکریٹ ہیں، کوئی اور انفلوئنشل سرکلز میں موجود ہیں، تو وہ لوگ آپ کی سفارش کریں گے. وہ ملی بھگت کر کے کسی پولیٹیشنز کو انوالو کر کے، بیوروکریٹ کو انوالو کر کے آپ 2 4 10 مربع جو ہے وہ الاٹ کروا لیتے ہیں. وہ جو لوکل پاپولیشن ہوتی ہے اس کا استحصال ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے. ان کی زمینیں بھی آپ زبردستی قبضہ کر کے وہ جائیں کہاں؟ اگر وہ پولیٹیکل اسائلم نہ لیں تو کہاں جائیں؟ وہ بھوکے مریں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی پوری ہے، وہ کیا کریں؟ تو اس لیے یہ مختصر سا ویلاگ کرنے کا مقصد حکومت وقت سے یہ التماس کرنا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس میں بریکٹ کر دیں آپ پورا پولیٹیکل اسائلم کے تحت جتنے آئے ہوئے ہیں اس کا رد عمل ہوگا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کو نہیں کریں. ہاں، جن لوگوں سے آپ کو گلہ ہے، پہلی بات تو کہ وہ بھی کوئی اس طرح کا گناہ کبیرہ نہیں کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک وہ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ پاکستان کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں. پاکستان کا چہرہ وہ بگاڑ رہے ہیں ABC. وہ آپ خود غور فرمائیے، جو اس سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، جو اس سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہ رہے. جہاں بھی جنگل کا قانون ہوگا وہاں سے لوگ بھاگیں گے. وہاں سے جب انصاف نہیں ملے گا تو لوگ بھاگیں گے. ان بھاگنے والوں کا یہ علاج نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ان کی فیملیز سے کاٹ دیں. آپ کو پتہ ہے کتنا زر مبادلہ باہر کے ملکوں سے آتا ہے؟ وہ ہم آپ لوگوں کے محسن اس ملک کے. اس کو سوچئے، اس پر عمل کیجئے. میرا خیال ہے کہ ہاں، جن سے آپ کو گلہ ہے نا وہ 2 4 5 10 15 20 30 افراد جتنے ہیں ان کو بھی انصاف فراہم کریں، کہ ان کو بھی کہیں کہ جی وہ عدالتوں میں پیش ہوں، وہ جا کے آپ کی جو بات ہے کریں گے. اور اگر وہ سچی بات کرتے ہیں، جن میں سے جو آپ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے، کسی کو غدار، کسی کو بغیرت، کسی کو منافق، یہ کہنا نامناسب ہے. پاکستان کے چہرے کو ایڈورٹائز کرنا ایک برا جو ہے وہ غلط بات ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو بیماریاں ہیں یہ ان بیماریوں کا علاج بھی کیا جائے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں محبوب لیڈر ہیں.
یہ نیلسن منڈیلا بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے، امام خمینی صاحب بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے، پاکستان میں بھی قائد اعظم بہت اچھے لیڈر ہوا کرتے تھے، نواز شریف بھی ممکن ہے بہت اچھے لیڈر ہوں، لیکن کبھی اس پہ غور کریں کہ اگر کوئی ایک یا دو یا تین محبوب لیڈر ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا خوبیاں دے رکھی ہیں کہ وہ اس قوم کو محبوب ہو گئے ہیں، اور آپ اس قوم کو محبوب لیڈر سے محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر غور کیجئے، اپنی اناؤں سے باہر آنے کی کوشش کیجئے۔ بس ہم تو درخواست کر سکتے ہیں، ادروائز تو وہ ہم جیسے کیا پدی کے شوربے والی بات ہے، ہم تو ایک سپاہی کی مار ہیں، ہم تو ایک پٹواری کی مار ہیں، ہمارے اوپر تو ایک معمولی سی کوئی رائٹ سے لیفٹ سے گزر جائے نا تو ہم تو وہ افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ بڑے لوگ ہیں جو افورڈ کرتے ہوں گے، جو بھاگتے نہیں ہوں گے۔ ان میں جو اکثر پولیٹیکل اسائلم کے تحت آئے ہوئے ہیں، یہ ان مجبوریوں کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پر گورنمنٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ابھی تک غالباً کوئی فائنل اس کا ڈرافٹ نہیں بنا ہے، لیکن یہ پبلک میں ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، اس کو تھارولی ڈسکس کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ یہ ایک اور غلطی جو ہے وہ ہو جائے۔ پہلے ہی معاشی طور پر جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ جو قابل ستائش ہو۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔